السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے۔ مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ ایک محاذ گرم رہا اور کلبھوشن یادیو کی جو اپیل کا جو اختیار ہے اس کو لے کے جو آرڈیننس ہے اس پہ کارروائی ہوتی رہی اور اظہار خیال کرتے رہے مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے رہنما۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی خاصے برہم دکھائی دیے، خواجہ آصف صاحب بھی، اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ان کو جواب دیا۔ آج کیا ہوتا رہا قومی اسمبلی میں، اور اسی معاملے پہ بات کریں گے۔ مشاہد صاحب سے بھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، کلبھوشن یادیو کو جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں اپیل کا اختیار دینے تک جو حق ہے وہ دینے کے لیے آرڈیننس پیش کیا گیا، اس پہ بحث ہوئی۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ اگر نون لیگ کی حکومت عالمی عدالت انصاف کا دائرہ کار تسلیم نہ کرتی تو ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ دائرہ کار تسلیم کرنے کے بعد فیصلے پہ عمل درآمد بھی منعن کرنا ضروری ہے۔ جی مشاہد صاحب السلام علیکم۔ مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ اس حکومت کا ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کا کھرا جا کے آپ کی پی ایم ایل این کی حکومت سے مل جاتا ہے۔ اب یہ بھی پتہ لگا کہ یہ ایک تو پہلے ہی کہا جاتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے، میاں نواز شریف کلبھوشن یادیو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر اب یہ الزام ہماری دوست شیریں مزاری نے لگایا کہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود میاں صاحب اس کو زبردستی آئی سی جی میں لے گئے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے، یہ کیا سیاست ہے یعنی کلبھوشن یادیو کی، جس کی وجہ سے ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک روایت بن گئی کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا ایک شیوا ہے، وہ سب کہتے ہیں، اب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نالائکی جو ہے وہ لیبل ان کے ساتھ لگ گیا ہے اور وہ ہر ایشو پر اپلائی کرتا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ احتساب ہو، یا ہینڈلنگ آف کورونا وائرس ہو، اور یا ان کی جو اور ایشوز پر جو نالائکی ہو، لوکس کا ایشو بھی ہو۔ تو اب اس حوالے سے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو قومی مفاد کے ایشوز ہیں لائک کشمیر ہم انٹرنیشنلائز کرتے ہیں، انٹرنیشنل فورم میں لے کے چلتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اس کا یونائٹڈ نیشنز کا جوڈیشل آرم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اب اس میں بلیم کرنا کہ فلانی حکومت نے یہ کیا وہ کیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کریں جو موجودہ صورتحال ہے۔ ویسے تو عارف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ چیز ہوتی تھی، اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جاسوس جو تھے کولڈ وار میں، سوویت یونین کا ہو یا امریکہ CIA کا ہو، ان کا ایکسچینج ہوتا تھا، آپ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس میں کوئی قانونی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی ICJ کا ایشو نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے فرانسس گیری پاورز U2 کا جہاز لے کے یہاں سے پشاور سے اڑا تھا، پکڑا گیا سوویت یونین میں۔ سوویت یونین کا کرنل روڈولف ایبل امریکہ میں پکڑا گیا، 62 میں ان کا برلن میں ایکسچینج ہوا، آپ کو یاد ہے مووی بنی تھی برج آف اسپائرز۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہی میں کہنے لگا تھا، بڑی زبردست فلم بنی تھی اس پہ۔ تو یہ قسم کا آپ کہہ رہے ہیں یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے، یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بندہ پکڑا انہوں نے ہوگا، ہم اس کو ایکسچینج کر لیں گے، اور یہ بڑی کامن بات ہے اور آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سارا سلسلہ ہوا کہ، اور یادو تو بلکہ صرف جاسوس نہیں، وہ تو دہشت گرد بھی ہے۔ لیکن اب الٹا صاحب یہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ پاکستان نے زیادتی کی ہے کہ وہ بیچارہ یادو، وہ اس کو رسائی نہیں مل رہی، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا، سارا کچھ ہے، وکٹم وہ بن گیا، حالانکہ وکٹم تو ہم ہیں، ہمارے ملک کے اندر آیا اور وہ کوئی پاسپورٹ لے کے نہیں آیا، وہ اس نیت سے آیا دہشت گردی کی، جس میں دہشت گردی بھی کی ہے، ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے اور ہمارے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے۔ تو وہ تو الٹا ہمیں ہندوستان کو جانا چاہیے ڈاک میں کہ ہندوستان ایکسپورٹ کر رہا ہے دہشت گرد اور دہشت گردی پاکستان میں۔
اور تو میرے خیال میں اوور آل ذرا ہینڈلنگ ہماری اور یہ جو تو میں ہم نے قرار دی نا شروع، یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ کلبھوشن ایسا ایشو ہے جس میں ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے تھا، نہ کہ ہم اس کو ایک سیاسی ہتھیار آپس میں جو لڑائی ہے سیاست میں چپکلش ہے اندرونی سیاست کی، اس کو ہم نے بنا دیا۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو دوست ہیں حکومت کے وہ بڑے تنگ نظر ہیں اور ان کی دور اندیشی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ شاہ صاحب لیکن بلاول صاحب نے اور خواجہ حازم نے بھی یہ کہا کہ این آر او دیا جا رہا ہے یہ، اور انہوں نے عمران خان کی جو اسکریپ بک سے نکال کے یہی بات جو وہ کہتے ہیں یہ کہہ دی کہ وہ ایسے کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو اپوزیشن کی بھی تو زیادتی ہے، لیکن شاید اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، مطلب میاں صاحب کو تو کہا گیا کہ آپ نام نہیں لیتے کلبھوشن یادو کا، تو عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ کلبھوشن یادو کا نام لیا؟ لیکن یہ وہی جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتی رہی وہی ادھر اپلائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا اصل میں مسئلہ عارف صاحب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل ٹرائبونل میں جاتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے۔ ہم گئے ریکارڈنگ کے اوپر $6 ارب کا فائن آ گیا، ہم ترکی کی فرم کارکے کے خلاف گئے 1.2 بلین کا فائن آ گیا، وہ تو شکر کریں اردوغان نے آپ کو بچا دیا اس فائن سے۔ پھر ہم یادو کے ایشو پر بھی گئے، اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے انہوں نے سزائے موت اس کی معطل کی، اس کو رہا نہیں کیا، لیکن بنیادی طور پر تو ان کو سارے رائٹس دے دیے گئے، جو فیصلہ تھا وہ مجموعی طور پر ہمارے حق میں نہیں تھا، ہمیں یہ اب اس فیصلے کے ہم پابند ہیں انڈر انٹرنیشنل لا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے دور معیار دیکھیں، وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ بائی لیٹرل ایشو ہے، 2008 میں ہماری ہندوستان سے بائی لیٹرل ٹریٹی ہوئی تھی آن ایکسٹریڈیشن، اب وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود انٹرنیشنل جیورسڈکشن ہے۔ سملا کے اوپر وہ کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ہے، اس میں انٹرنیشنل جیورسڈکشن یو این کی نہیں ہے، دور معیار ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے تھا ذرا ان کو بے نقاب کرتے اور ان کو ایکسپوز کرتے کہ ایک طرف وہ ان کا سٹینڈ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آئی تھنک کچھ غلطیاں کی ہیں ہم نے، اور ہماری سفارتکاری کہہ لیں یا قانونی کہہ لیں، لیکن اب تو ہم پھنس گئے ہیں، پابند ہیں اس جو جیورسڈکشن ہے، ہم نے ایکسیپٹ کی ہے، کیس لڑا تھا ہم نے۔ ٹھیک ہے، تو مشاہد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تقریباً شیریں مزاری صاحبہ بھی ایسی ہی بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم نے ان کے دائرہ کار کو وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ جی نہیں حکومت نہیں، میں ذرا ٹیکنیکل بات نہیں انہوں نے یہی کہا پچھلی یہ ایشو وہ بات ٹھیک ہے، ریاست کا بات ہے، یہ ریاست کا ایشو ہے۔ جی وہ تو سیاسی بات ہوگی نا پچھلی حکومت والی، لیکن ٹیکنیکل بات آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آئی سی جے کا دائرہ اختیار ہم نے تسلیم کر لیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ اب مینوان عمل درآمد بھی ضروری ہے، ایک بات۔ دوسرا ہمارا یہ جواز، پاکستان کا یہ جواز کتنا قابل عمل ہو سکتا ہے کہ ہم نے لا آف لینڈ کے اکارڈنگ ایگزیکیوٹ کر دیا سزا یا جزا کا جو بھی عمل ہے کلبھوشن کا، کیا یہ آئی سی جے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن فائل کریں، 2 مہینے کا ٹائم تھا، یادو نے نہیں فائل کی، لیکن اس نے آرمی چیف کو ایک مرسی پٹیشن دی ہوئی ہے، جو اس کا مطلب ہے پاکستان کے جو قانون ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور اس نے مرسی پٹیشن کیا دی جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تھا جس کے تحت اس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اگر ہمارے اچھے کوئی وکیل وغیرہ ہوں جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کو کیس کو ذرا اپنے حق میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے، حقائق ہمارے ساتھ ہیں، لیکن شاید ہماری قانونی ٹیم کو یا موجودہ حکومت کے جو بھی اس وقت لوگ ہیں اس کو پریزنٹیشن میں کچھ ایشو ہے۔ تو آئی تھنک دس از اے ایشو آف ریاست، اسٹیٹ آف پاکستان، اس میں کوئی حکومت کا ایشو نہیں ہے، اور اب چونکہ انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا موجودہ حکومت نے تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کے پاس تو چاروں نے ان کے بات آ گئی نا، کوئی یہی یادو کا کیس پچھلی دفعہ اپوزیشن والے استعمال کرتے تھے میاں صاحب کے خلاف، وہ بھی زیادتی تھی، غلط تھا، حالانکہ جس بندے نے پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنایا، جس بندے نے وجہ سے پاکستان میں ہندوستان کے وزیر اعظم چل کے آئے، اب ہم منت کریں کہ ہندوستان مذاکرات کرے، ہندوستان ہم سے بات کرے، ہم بات نہیں کرتے، تو وہ بھی ہماری جو سیاست بن گئی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں، تو اس میں جو قومی مفاد ہے خاص طور پہ اس ایشو پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ سفر کرتا ہے۔ شاہ صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ بھارت تو تماشا دیکھ رہا ہوگا، خوش ہوگا کہ یہ تو آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ ہر ایشو پہ پالیٹکس اور ڈیوائسنس، یہ کہاں تک لے کے جائے گی ہمیں معاملہ جو ہے؟ اب مثلا یہ جو نیب کا سپریم کورٹ کا ایڈکٹ ہے یہ بڑا ہارڈ ہٹنگ ہے،
87 صفحے کا جو فیصلہ ہے، اگرچہ وہ فیصلہ اس سینس میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیے کہ یہ بائنڈنگ ہے اس طرح کریں، لیکن ان کے جو آبزرویشنز ہی کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ دیں، اس کے بعد تو کاک نہیں رہا حکومت کے خلاف. لیکن حکومت کے ترجمان محمد شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی چوری جو ہے اس سے بچنا چاہتی ہے. تو مقصد ہے کہ ہم کسی معاملے میں مثلا کو کنسنسول پالیٹکس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ کنسنسول پالیٹکس سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. جس طرح ابھی آرڈیننس آپ لے آئے ہیں اس کی بجائے آپ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں، آن بورڈ لاتے ہیں. آپ بائی دا وے فارن ریلیشن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، ادھر یہ معاملہ آیا ہے کہ بھئی کوئی ہم ایک کنسنسل قسم کی کوئی بات کریں؟ جہاں تک فارن ریلیشنز کمیٹی کا تعلق جس کا میں چیئرمین ہوں، میں نے انیشیٹو لیا تھا. میں نے کشمیر پر انیشیٹو لیا اور میں نے کہا کہ کشمیر ایشو، نیوکلیئر ایشو، سی پیک، 3 ایشوز ہیں جو سیاست سے بالاتر ہیں اور ہم اس میں پارٹی بازی سے بالاتر ہو کے بات کریں گے. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے مثبت جواب دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کے لیے لندن کے ہاؤس آف کامنز میں ساری پارٹیز تھیں، شہری رحمان صاحبہ تھیں، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، میں خود تھا، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، سارے باپ، جتنی بھی اے این پی، سب کے لوگ تھے اور ہم نے ایک آواز سے بات کی. تو ہمارے وہ انیشیٹو لیا گیا. لیکن موجودہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ عارف صاحب کچھ رولز آف دا گیم سیٹ ہوئے تھے، لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی، 2013 کے الیکشن کے بعد تبدیلی آئی. تو ایک تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹرم بھی رسپیکٹ کریں اور رولز آف دا گیم سیٹ کریں. یہ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے، انہوں نے جو الیکشن موڈ ہے، وہ جو تضاد، تقسیم، کانفرنٹیشن، کانفلکٹ، وہ ختم نہیں کیا. وہ ذہن میں یہی تھا کہ پہلے ان کو اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے. اب دیکھیں نا کہ اب اتنا بڑا ایشو ہے، مثلا آج کا ایگزامپل دیتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا کلائمیٹ چینج کا. انہوں نے ملک امین اسلم کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا ایڈوائزر آن کلائمیٹ چینج سے، اور جو اسپیشل اسسٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا اس کو لگا دیا ہے ایڈوائزر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو رگڑا دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کلائمیٹ چینج جیسے اتنا امپورٹنٹ ایشو سے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ حکومت کو بڑے سیٹ بیکس آئے ہیں. ایک تو آپ نے ابھی مینشن کر دیا یہ نیب والا ایشو، میرے خیال نیب کا تو تیا پانچا کر دیا سپریم کورٹ نے. پھر این ایف سی کے ایشو پر بھی سیٹ بیک آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ دوسرے جو ایشوز آئے ہیں، قاضی فیض عیسیٰ کے ایشو پر بھی ریفرنس جو تھا وہ کوائش کر دیا گیا. تو ان کو، اور پھر انہوں نے میڈیا سے بھی پنگا لیا، جس قسم کی وہ میڈیا کے اوپر سینسرشپ کہہ لیں، دباؤ کہہ لیں، کنٹرول کہہ لیں، کرب کہہ لیں. کبھی کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، جو متی اللہ جان کا کیس ہوا اور دن دیہڑے اسلام آباد میں. کبھی آج تک، میں جنرل ضیاء کے زمانے میں ایڈیٹر رہا ہوں اخبار کا، آپ خود رہے ہیں، ایسے واقعات کبھی نہیں ہوتے تھے اور ایسا اس قسم کا خوف طاری نہیں تھا. تو اس وقت حکومت ڈیفینسو پر ہے، ان کو معلوم ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں وہ بتا سکتے جس میں وہ کامیاب ہوں. تو اب اور وہ ٹیمپریچر ریز کر رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کی عکاسی آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ تو ہونی تھی. پھر تو مشاہد صاحب، آپ کو یہ تو آپ نے کہا، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی حالت بڑی خراب ہے، تو اپوزیشن کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. مثلا آپ کی پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، سائے عدالت کی حاضری کے وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، وہیں سے گھر سے بیان جاری کر دیتے ہیں. تو بلاول صاحب ذرا آگے جا رہے ہیں تھوڑے سے، وہ 2 دفعہ لاہور آئے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس کے پیچھے واٹ از دی میتھڈ ان دس میڈنس؟ خیر، میاں شہباز صاحب کا تو آپ انڈرسٹینڈیبل ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں. he is a cancer patient which means he is very vulnerable کووڈ میں. پھر ان کو کووڈ بھی ہو گیا، پھر اس کے لیے ان کو کوارنٹین بھی ہونا پڑا. وہ لندن سے بھی آئے تھے، تو ان کا تو احساس ہے. لیکن اوور آل جو پارٹی تو ہے، ابھی ہماری پچھلے دنوں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی 3 دن پہلے، اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا کہ پارٹی کو جان ڈالی جائے، گراس روٹس میں لے کے جایا جائے اور کلیئر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور جو پارلیمنٹری پالیٹکس تک اپوزیشن جا رہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ آپس میں اپوزیشن کو زیادہ مضبوطی سے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ہے اور پارلیمنٹ کے باہر ہے. اور لیکن اس وقت یہ بھی ہے کہ اپوزیشن انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن پی ٹی آئی کی خود ناکامیاں، نالائکیاں اور ان کی اپنے اندر جو خلفشار ہیں وہ خود ہے، اپوزیشن ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود کمزور کر رہی ہے دن بدن. ٹھیک ہے مشاہد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، نیب کا جو قانون ہے
اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے، چین امریکہ کشیدگی کی بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشاہد صاحب، آج ایک پارلیمنٹری کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے جس میں آپ کی جماعت کی نمائندگی بھی ہے، اور نیب کے قانون کو لے کے اب یہ اس پہ نظر ثانی کرے گی، تجاویز سامنے آئیں گی، لیکن سوال یہ ہے حالیہ فیصلہ جس کا نظامی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، خواجہ برادران کی ضمانت کا فیصلہ، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کو نیب ایک بہت سافٹ ٹارگٹ ایک طرح سے مل گیا ہے، تو اب کیا اپوزیشن واقعی نیب کو ختم کرنے کی بات کرے گی؟ اس کے متبادل کوئی نیا ادارہ چاہتی ہے اپوزیشن یا آپ کی جماعت، یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کوئی ایسی خطوط پہ استوار کر دیا جائے کہ کسی اور ادارے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ پہلی تو بات ہے کہ میں خیال نیب سافٹ ٹارگٹ نہیں ہے، نیب از اے ہارڈ ٹارگٹ، کیونکہ نیب یہی کہنے لگا تھا آپ سے کہ نیب جو ہے وہ تو بڑا ہارڈ ٹارگٹ ہے، اور نیب کے لیے اپوزیشن سافٹ ٹارگٹ ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی وہ، اور دوسری بات ہے نیب جو ہے ایک بنیادی ہتھیار ہے، جس طریقے سے اس موجودہ حکومت نے نیب کو استعمال کیا ہے، میرے خیال میں کسی ماضی کی حکومت نے استعمال اس طرح نہیں کیا، یہ بالکل واضح رہے، اور جس اسٹرانگ طریقے سے ان کو رگڑا دینے کے لیے اپوزیشن کو، اور وہ اس لیے اپوزیشن نے اب دیکھ لیا کہ صرف اپوزیشن نہیں ہے، ایک پاکستان میں مجموعی اتفاق رائے پایا جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، ہائی کورٹس بھی شامل ہے، میڈیا، سول سوسائٹی، رائے عامہ بھی شامل ہے، اور میرے خیال میں پہلی فیز میں تو یہ ضرور ہوگا کہ جو اتنے سخت جو اتنے پاورز ہیں کہ ایک دم اریسٹ کر لو، جس کو مرضی اٹھا لو، کیونکہ نیب جو ہے یہ گسٹاپو نہیں بن سکتا، پاکستان ایک جو بھی ہے ایک آئینی جمہوری ملک ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، آپ اس قسم کے ڈریکونین لاز لے کے آپ جس کو چاہے اٹھا لیں، جس کو چاہے، اور پھر آپ 6 مہینے سال سے اب کتنی 2 سال سے زیادتی ہوئی خواجہ برادران کے خلاف، خواجہ سلمان کے خلاف اور خواجہ سعد کے خلاف، اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں، ریفرنس ابھی کسی حمزہ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوا ابھی تک، احسن اقبال بیچارے کے خلاف وہ کیسا کیس بنایا ہوا وہ فائل نہیں ہوا، وہ اس کی ضبط کر دی سارا شاہد خاقان عباسی کا، تو یہ تو بالکل آپ آگے ہیں ایک قسم کا لالسنس پر، تو یہ ایکسپٹ چلے گا نہیں، اور میرے خیال میں حکومتی پارٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ نیب کے جو ہے پر کاٹ دیے جائیں گے، اور جو سب سے جو پاور آف اریسٹ ہے فار ایگزامپل، یا انلمیٹڈ اریسٹ ہے، یا بالکل وہ ابیوز آف، آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ مینس، کہ جو آپ کے اثاثے ہیں جو ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں، نہ آپ کے اثاثے وہ بتاتے ہیں نہ آپ کی ذرائع آمدنی وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ثابت کریں، وہ تو پھر اینی باڈی کین بی کاٹ کہ فلانا اثاثہ کیا فلانا، تو اس قسم کے جو 21ویں صدی میں پاکستان جیسے ملک میں اب یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ میرے خیال میں ایک خوش آئند تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں نیب کی طرف، پہلے فیز میں سمجھتا ہوں اس میں کافی اصلاح آئے گی، اور کافی جو نیب کا جو ڈنگ ہے نا نکال دیں گے، the bite will no longer be there، باقی اس کا ادارہ جو ہے چلنا وہ ایک انتظامی فیصلہ ہے، وہ صرف پارلیمنٹری کمیٹی نہیں کر سکتی، اور شاید اس کو قائم رکھیں، لیکن اس کی شکل اور اس کا رول میرے خیال میں کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا۔ The worst is over۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی نہیں چاہیے؟ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، وہ ہر جگہ ہوتی، بلکہ میں نے تو پرپوز پہلے بھی کیا تھا کہ ایون پارلیمنٹیرینز کے لیے there should be an ethics committee، جو امریکہ میں ہوتی ہے، جو ہاؤس آف کامنس میں ہوتی ہے، کوئی بندہ above the law نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، احتساب کا عمل وہ ہونا چاہیے لیکن with the due process of law، اس کو پکڑیں جس نے گڑبڑ کی ہے، لیکن یہ جو سلیکٹیو طریقے سے اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا، تو اب اتنی بدنامی ہوگی ہے، میرے خیال میں جو موجودہ شیپ میں نیب اب کنٹینیو نہیں کر سکتا، یہ تو واضح ہو گیا ہے، اور اس میں تبدیلی آنی ہے۔ میں آپ کو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ کی طرف لے چلتا ہوں کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اب وہ بہت واضح ہو گئی ہے۔ آج مثلاً مائک پومپیو نے صاف کہا ہے، ایک ان کی ویبینار ٹائپ کی چیز تھی کوئی جس میں سمٹ تھا،
جس میں اس نے بھارت کو کہا کہ جی آپ چین پہ سے ڈیپینڈنٹ نہ ہو. انحصار کم کریں. چین تو بھارت تو ہم سے بھی بڑا تجارتی پارٹنر ہے غالباً اس وقت چین کا. وہ کم کریں, اپنا ڈسٹنس کریں, اور اس سے نہ صرف ٹریڈ کم کریں بلکہ تعلقات بھی کم کریں, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملے میں پوری طرح ساتھ دیں. اور پھر انہوں نے جو چین کے ہاتھوں ان کو جموں کی کھانی پڑی ہے, اس کے اوپر بھی خاصا یہ بھارت کی حمایت کی ہے. یہ تو ایک طرف رہی بات. لیکن پاکستان میں ابھی بھی لابیاں ہیں جو امریکہ پہ ریشہ ختمی ہوتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ جی امریکہ ہمارا بہت بڑا حلیف ہے, دوست ہے, مددگار ہے, اور کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہی از آر شوگر ڈیڈی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ چلا بھی جائے گا, اگلا بھی جو امریکی صدر آئے گا, یہ جو انڈیا اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اب اس میں ہم فٹ ان نہیں ہوتے کہیں. عارف صاحب, ایک تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ آج جو اناؤنسمنٹ کی ہے اقتصادی حوالے سے بڑی اہم ہے. ورلڈ بینک اور IMF انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ان کے تجزیے کے مطابق انہوں نے جو گلوبل اکنامک آؤٹ لک دی ہے کہ 2024 میں, یعنی کہ 4 سال کے بعد, چائنا کی معیشت دنیا کی عالمی معیشت میں نمبر 1 ہوگی. یہ واشنگٹن سے آئی ہے, ورلڈ بینک اور IMF. سو آپ ایک دیکھ لیں کہ چائنا ایک رائزنگ اکنامک پاور ہے جو آگے بڑھ رہا ہے, جس کو امریکہ کی تشویش ہے. نمبر 2 آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے اسٹریٹجک فیصلہ یہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک یار ان کا حلیف اس خطے میں ہندوستان ہے, جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف. اور یہ فیصلہ انہوں نے 2006 میں کیا تھا, اور جب 2006 میں انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا نیوکلیئر ایگریمنٹ جو کیا انڈیا کے ساتھ, جو امریکی قانون کی خلاف ورزی تھی, اس وقت بھی پاکستان میں ڈیبیٹ تھی, اور میرے سے پوچھا گیا, میں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں جو انڈیا امریکہ کا نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیں بھی مل جائے گا اس کے بعد. میں کہا ہمیں نہیں ملے گا. ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح. جی آپ کو یاد ہے نا, ان کو غلط فہمی تھی. میں کہا ہم مسلمان ملک ہیں, ہمارا بوم وہ کہتے ہیں اسلامی بوم ہے, ہمیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیکٹیکل دوست ہیں. ٹیکٹیکل مطلب ہے ایک نظریہ ضرورت کے تحت اگر کوئی سچویشن علاقے میں ہوتی ہے, جیسے اب افغانستان میں آپ نے امن کرنا ہے طالبان کے ساتھ, تو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. چین کے ساتھ 71 میں دوستی کرنی تھی, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. افغان جہاد میں ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. دہشت گردی کے حوالے سے 9/11 کے بعد ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف بڑا بیرک میں بیس بنانا تھا, پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. تو وہ اس ٹیکٹیکل صورتحال کے لیے لنک ہے. ہندوستان کے ساتھ ان کا ڈیپ قسم کا اسٹریٹجک بانڈ ہو گیا ہے, اور مودی اس رول پلے کرنے کو تیار ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ ناکام رشتہ ہوگا, کیونکہ وہ جو تاریخ کا رخ, ہم صحیح جگہ کھڑے ہیں چین کے ساتھ, کیونکہ اس وقت جو رخ ہے وہ مغرب سے مشرق منتقل ہو رہی ہے, اقتصادی قوت بھی اور سیاسی قوت بھی. اور ہندوستان تو جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا, اور ہماری پوزیشن بڑی بہتر ہوئی ہے. لداخ میں ہندوستان کو پٹائی ہوئی ہے, سی پیک آگے بڑھ رہا ہے, اور سی پیک کے مین پروجیکٹس اب کہاں آئے ہیں, کوہالہ اور آزاد پٹن. اور آزاد پٹن اور کوہالہ کہاں ہے, آزاد کشمیر میں. یعنی کہ چائنا نے بھی ہندوستان کو بتا دیا کہ جو مرضی کرنا ہے آزاد کشمیر میں, جس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران چین کی جو صلح ہو رہی ہے, ایران سے ہندوستان کا انخلا ہو گیا ہے اور چین کا اندر ہو گیا. چین ہمارا بہترین دوست ہے. تو اور افغانستان میں امن بھی ہم نے, تو ہمارے مغربی سرحدیں سیکیور ہو گئی ہیں, سی پیک مضبوط ہو گیا ہے, ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے, ہمیں ایک جیو پولیٹیکلی, اور امریکہ کو اگلے 1.5-2 سال ہمیں ضرورت پڑے گی افغانستان کے لیے, وہ ڈو مور اب نہیں کہے گا. تو ہمارے لیے تو بڑی اچھی سچویشن سازگار ہے. امریکہ نے جو دینا تھا دے دیا, امریکہ ہمیں زیادہ نہیں دے سکتا, یہ واضح ہو جائے, اور نہ وہ دے گا, کیونکہ ان کا بیسک رشتہ ہندوستان کے ساتھ. اسٹریٹجکلی اگر یہ کہا جائے کہ وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اینڈ انڈیا از آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, تو ہمیں ہمارے ملک میں جو یہ کمپلیکس ہے امریکہ کا کمپلیکس, اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ سی پیک جب تک کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب نہیں آئے, بھی ایک گو مہو کا شکار تھا. حتیٰ کہ جو پاور پروجیکٹ چائنا کی مدد سے لگے ان کو بھی ریویو کرنے کی تیاری ہو رہی تھی. رزاق داؤد صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو موخر کر دینا چاہیے. اب خدا کا شکر ہے کہ اس پہ فل اسٹریم کام ہو رہا ہے. تو ہمیں اسی طرف لگے رہنا چاہیے, کیونکہ چین جو ہے اور ہماری دوستی جو ہے
وہ اتنے ہسٹوریکل بانڈز ہیں کہ ان کو توڑنا بہت مشکل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو تھینک گاڈ کہ پاکستان فوج نے بچا لیا سی پیک کو. ان کی نالائکی، ان کے نادان لوگ اور ان کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات تھے وزراء کے، وہ تو مروا رہے تھے چین کے خلاف. جنرل باجوہ جو قمر جاوید باجوہ کو خود جانا پڑا شی جن پنگ کو ملنے کے لیے، صدر کو بیجنگ میں، ان کو ایشورنس دی. پھر عاصم باجوہ جو ہے انہوں نے جو سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے، شکر ہے کہ انہوں نے آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں، ورنہ تو یہ خطرہ تھا کہ صرف سی پیک نہیں عارف صاحب، جو پاکستان چائنا کی درینہ دوستی ہے جس کا موجودہ ستون سی پیک ہے، وہ اس میں خدشات پیدا ہو رہے تھے. اور کیونکہ یہ لابیز ہیں، کہہ لیں بزنس لابیز یا کس قسم کی لابیز ہیں، یا یہ کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے یہ پیسہ کھایا، یہ کرپشن کی، حالانکہ ایک کوئی ثبوت نہیں ہوا سی پیک کے حوالے سے کرپشن کا. میں خود چیئرمین رہا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی سی پیک کا 3 سال 2015 سے 2018، لیکن چونکہ جو بے بنیاد پروپیگنڈا تھا اس کی وجہ سے تقویت پہنچی کہ ایلس ویلز نے بھی اسی حکومت کے بیانات کو استعمال کیا سی پیک کے خلاف. تو یہ میرا خیال نادان لوگ بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، تو انہوں نے ڈیمیج کرنا تھا، لیکن شکر اللہ کا فضل ہے سی پیک بچ گیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف جنرل باجوہ کو اور یہ جو لیفٹنٹ جنرل عاصم باجوہ ہے اس میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی. ٹھیک ہے مشاہد صاحب، ابھی جو اکنامک زون ہے سی پیک کا، اس کو لے کے بھی خاصا اپڈیٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو بھی بتایا جا رہا ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. خیر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، جو نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو ہے، اس نے پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، جو ایٹمی اثاثے ہیں، 7 درجہ جو سارے حفاظتی انتظامات ہیں اور پاکستان کی جو پریکاشنز ہیں، ان کو لے کے 7 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے. یہ جو مشاہد صاحب آپ نے ابھی ریجن کی منظر کشی کی ہے، سفارتی لحاظ سے بھارت کو کہاں کہاں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور امریکہ کا اگر سنگھاسن ڈھولتا ہے تو وہ بھارت کا بھی ڈھول جائے گا. اس طرح کی ڈیولپمنٹس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے جب پاکستان اوپر جا رہا ہے اس معاملے میں اور بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں؟ تو دیکھیں جی، ایک تو یہ نیوکلیئر تھریٹ انویٹیشن بڑا اچھی بات کی آپ نے. یہ ٹاپ تھنک ٹینک ہے واشنگٹن ڈی سی میں، NTI، اور میں سبسکرائب بھی کرتا ہوں ان کے رسالے کو. ان کا سیم نان ہوتا تھا، ایک سینیٹر، وہ اس کا ہیڈ ہے، اور انہوں نے ایک قسم کا سرٹیفکیٹ دے دیا پاکستان میں سیکیورٹی کا. لیکن ہندوستان آرام سے نہیں بیٹھے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی طرف سے گن بڑھے گا، ہائیبرڈ وارفیئر. ہائیبرڈ وار کا مطلب ہے کہ وہ سائیکولوجیکل وار کریں گے، انفارمیشن وار کریں گے اور دہشت گردی پھیلائیں گے. کراچی اسٹاک ایکسچینج کا حملہ، پھر آپ نے دیکھا گوڈ کی لاڑکانہ کراچی میں ریجرز کے خلاف اٹیک ہوا. اور ایک اور بڑی بات میں وارننگ کر دینا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان میں الیکشن آ رہا ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں پورے جتنے پاکستان کے سسٹم کے اندر لوگ ہیں، ادارے ہیں، ایک آزادانہ منصفانہ الیکشن کرائیں. وہاں نہ کوشش کریں کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں کہ اپنی مطلب کہ یہ پی ٹی آئی کی کسی، ابھی نون کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے 5 سال کے ٹینور کے بعد، آزاد الیکشن کرائیں. ورنہ اس میں اگر آپ گلگت بلتستان میں کوئی دھاندلی کروائیں گے اور اس میں گڑبڑ ہوگی، اس کے نتائج ہمارے اوور آل انٹرسٹ کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے، کشمیر کاز کے لیے بڑے نیگیٹو ہوں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں پھونک کے قدم لینا. لیکن ہمیں اس میں ضروری ہے کہ ہندوستان نے جو ہائیبرڈ وار شروع کر دی ہے، یہ واضح رہے. وہ جو اجیت ڈوول ہیں یا را ہے، ان کا آپریشن شروع ہو گیا ہے. آپ اٹیک دیکھ لیں، آپ کے گھر آج بھی بم اٹیکس ہوئے ہیں، وہ تو بہت ناراض ہیں. ہندوستان بڑا اپسیٹ ہے کہ پھنس کیسے گیا. ان کی نیپال سے لڑائی، ہماری بنگلہ دیش سے بھی صلح ہو رہی ہے. اب چائنا افغانستان پہنچ گیا ہے، چائنا ایران پہنچ گیا ہے، چائنا بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے، سری لنکا بھی نئی جو گورنمنٹ آئی ہے راجا پکسے بھائیوں کی، وہ بھی چین کے ساتھ صلح دوستی ہے. تو ہندوستان تو خود تنہا رہ گیا اپنے اس خطے میں. تو اب وہ کیا کرے گا؟ امریکہ کے ساتھ مل کے وہ گند کر سکتا ہے. وہ چین کے خلاف تو کریں گے آپریشن، اور وہ ہمارے خلاف بھی کریں گے. آخری سوال ہے کہ یہ تو آپ نے جو تصویر کھینچی ہے کہ پاکستان کے لیے کافی چیلنجز ہیں، لیکن ایک کامیاب سیکورٹی اور فارن پالیسی کی بنیاد ایک کامیاب ڈومیسٹک کوہیژن پالیسی، ایک وائبرنٹ اکانومی ہوتی ہے. لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بلکہ ایک بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والا ایک لشکر ہیں. تو یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے سیاسی، اس پہ فرض نہیں عائد ہوتا کہ وہ ایک کوئی ہیلنگ ٹچ دے، کوئی گورننس کے ایشوز میں کوئی کمال دکھائے، کو پاکستان کو صحیح سے مت لے کے جائے؟ اس میں بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے.
बालाकोट का इशू हुआ, पुलवामा का इशू हुआ, कश्मीर का इशू हुआ, और 5 अगस्त को भी कश्मीर की पहली एनिवर्सरी भी आ रही है जिसमें हिंदुस्तान का कब्जा था। हर जगह ऑपोजिशन ने पूरा साथ दिया और कहा कि हम पूरी तरह मुकम्मल तौर पर ताउन करने को तैयार हैं हुकूमत वक्त से। लेकिन अगर हुकूमत ताउन नहीं करना चाहती तो वो फिर कौमी मफाद के खिलाफ जा रही है। मैं समझता हूँ एक नादर मौका है जो आपने कहा ना, दस्ते शफा, हीलिंग टच का, और इस वक्त हीलिंग टच के जरिए, और ये जो इशूज है इकोनॉमी का बड़ा इशू है लेकिन वो आलमी इशू है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान इतना अहम मुल्क है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारे दोस्त चाइना, अरब कंट्रीज, वेस्ट भी हमें उसको ठीक रखेंगे, इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होगी इंशाल्लाह हमारी। तो उस हवाले से असल इशू हमारा सेटिंग आवर ओन हाउस इन ऑर्डर है। जो इंटरनली जो तकसीम है, उस तकसीम को कम से कम ये जो कई इश्यूज है जिसमें इत्तफाक राय हो सकता है वो करनी चाहिए। और मैं हुकूमत को ये समझता हूँ जिम्मेदार, और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, और अब हुकूमत को एक मौका फिर से मिल गया है कि शायद वो एक कंसेंसस कायम करे, इत्तफाक राय कायम करे, ताकि ये चैलेंजेस का मुकाबला करे। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन सूरत हाल है अगले 1.5-2 साल के लिए इलाकाई सूरत हाल के हवाले से, लेकिन उसको तकलीफ पहुंच सकती है अगर हम अंदरूनी खलफशार को दूर करें, और वो हुकूमत वक्त कर सकती है अगर वो चाहे। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त का एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे बड़ी ईद के बाद पाकिस्तान की जो सियासी बिसात है इसमें क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद में तो हमने देखा कि दिन भर कौमी असम्बली के इजलास में खासी गर्मा गर्मी रही। इससे पहले निज़ामी साहब 2-4 दिन पहले नून लीग अपोजिशन की जो दूरियों वाली बातें थी उनकी भी नफ़ी हुई कि जब वफ्द गया बिलावल साहब से मिला, बिलावल साहब लाहौर में रहे, कुछ बगलगीर भी हुए। ईद के बाद ये भी ऐलान किया कि कुछ करेंगे, APC होगी, तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, रद्द है। आज एक पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और हमज़ा साहब को ये बिलावल साहब का पैगाम दिया है कि आप पंजाब में हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं। ये मुर्तज़ा साहब मिले किससे? हमज़ा शहबाज से। हसन मुर्तज़ा मिले हैं हमज़ा शहबाज। कहाँ पे मिले? अब ज़ाहिर है प्रोडक्शन ऑर्डर पे आते हैं असम्बली के इजलास में हमज़ा साहब, तो वहीं पे मुलाकात हुई होनी है। अच्छा ठीक है। तो वो अब ये सवाल ये है कि बिलावल साहब ये पैगाम खुद ही शहबाज शरीफ साहब को दे देते, आप पंजाब में हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ हैं। हसन मुर्तज़ा साहब को हमज़ा साहब के पास ये कासिद बन के जाने की नौबत क्यों आई? मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतनी हाई लेवल की बात है कि इस पे बुज़दार साहब को परेशान किया जाए या इमरान खान साहब को। देखें ना, अभी तो उन्होंने इनके कुछ MPs तोड़े हुए ना। जी, निशात डाहा एंड कंपनी जो ग्रुप है सारा। लेकिन ये भी तोड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि PTI के लोग तोड़ सकते हैं? PTI के लोग ज़्यादा, और जो चौधरी बरादरान से कुछ। लेकिन जब तक जो इनका मुड जो है वो साथ है, इनके किला मजबूत है जैसे कहते हैं। जिस तरह ज़िया-उल हक ने कहा था कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आला था उसका किला मजबूत है। उस्मान बुज़दर साहब, वसीम अकरम प्लस, ये मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत का जाना जो है ना, आपको शायद याद ना हो जी, जब मियाँ नवाज शरीफ की मेरे ख्याल से 1993 में जी बहाली जस्टिस शाह के तहत, जी बिल्कुल ऐसे होता, तो उन्होंने गवर्न करने की कोशिश की। लेकिन पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ का सिंहासन डोल चुका हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया गुलाम इस्हाक़ खान समेत कि इसको वापस नहीं आने देना। तो मियाँ नवाज शरीफ को फिर आपको मालूम ही है कि रिज़ाइन करना पड़ा, और एक री इलेक्शन हुए, ये एक एग्रीमेंट हुआ जो सरासर मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ था। तो यहाँ भी यही है कि यहाँ पंजाब और वफाक की इकट्ठी छुट्टी होगी जब हुई। अच्छा, और फिलहाल मुझे इसके इम्कानात जो हैं मादूम ही नज़र आते हैं। निज़ामी साहब, आपने कहा था कि जो चौधरी बरादरान है वो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी हैं बुज़दार साहब की,
ضامن ہے. یہ ثابت نہیں ہوا. جی میں واحد شاید آدمی ہوں جی جو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بزدار صاحب کہیں نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارا میڈیا لگا ہوا تھا جی کہ جی بزدار صاحب جا رہے ہیں. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھٹی ہوئی تو وفاق اور پنجاب سے اکٹھی ہوگی. جب بھی ہوئی تو وفاق میں بھی مسلم لیگ قاف بھائی آپ ایک طرف دیکھیں نا جناب جی. والا، کون سی حکومت ہے جی سیاسی حکومت جس کو یہاں اپنا ٹرم پورا کرنے دیا گیا؟ نام لے. حکومتوں نے تو پورے کیے، صرف کسی کارلی چیف بھٹو نے ایگزیکٹو نے نہیں کیا. 77 کے الیکشن خود کرایا. جی ٹھیک ہے نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنیجو صاحب چلے ان کو بھی چھوڑ دیں جو کہ فوجی امبریلا یا 58(2)B کے تحت ہی حکومت ہے. اب دیکھیں آپ کہ یوسف گیلانی صاحب کو کورٹ کے ذریعے وارد کیا گیا. ٹھیک ہے نا، میاں نواز شریف کو بھی وقت سے پہلے جانا پڑا. حکومتیں پوری اپنی مدتیں پوری نہیں کی وزیر اعظم نے. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز یہاں بھی بائی دا لا آف ایوریجز پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت کو دیکھیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی 5 سال پورے نہ کریں بطور وزیر اعظم. آپ یہ دوسرا کہنا چاہوں گا. جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اور نظامی صاحب، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور جو اعلان بھی ہو گیا کہ 1 اگست کو بروز ہفتہ پاکستان میں عید قرباں منائی جائے گی. مفتی منیب صاحب نے اعلان کر دیا. فواد چودھری صاحب نے انہوں نے ایک تصویر اٹھائی اور لگا دی کہ یہ دیکھیں جی یہ دوسرے روز کا چاند ہے، کہاں سے یہ پہلے روز کا لگتا ہے. جو دلیل دی ہے مفتی منیب صاحب نے، یہ جب سے سارا معاملہ چل رہا تھا اس میں یہ مفتی منیب الرحمان صاحب پہلی مرتبہ بڑی ایتھنٹک منطق کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور آرگومنٹ کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اور انہوں نے کہا فواد صاحب یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے ہی پہلی کا چاند تھا، اور قمری ماہ کی 29 تاریخ کو اگر چاند غروب آفتاب کے بعد موجود ہے لیکن نظر نہ آئے تو مہینہ 30 کا قرار پائے گا. اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ چاند کی رویت کا ہے. چاند کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ گواہی دیتا، اور خود کو فواد صاحب آپ سائنس کا امام نہ سمجھیں. اب یہ بیل منڈے چڑھے گی رویت ہلال کمیٹی اور سائنس، یہ کچھ مل کے نئی چیز، نئی پالیسی، نیا SOP آئے گا، یا یہ بحث در بحث رہے گی؟ یہ دیکھیں نا، اس وقت فواد چودھری صاحب سٹمپ ہو گئے. دیکھیں نا، جب آپ کریز سے باہر کھیلیں گے تو سٹمپ تو ہو سکتے نا. تو مفتی منوج صاحب بھی گوگلی کرا دی کی طرح انہوں نے ان کی وکٹ اڑا دی اس دفعہ، کیونکہ ان کی دلیل ٹھیک لگتی ہے. دوسرے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے جی وہ ایک پالیسی میٹرز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. فواد صاحب کو سائنسدان بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جی کریں گے تو مار کھائیں گے. خاص طور پہ جو علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، یہ تو اپنے فیلڈ کے سائنسدان ہیں نا. جی مسائل کو سمجھتے ہیں. جی چاہے آپ ان سے شدید اختلاف کریں. جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاند واند کا جس طرح یہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، زیادہ تر اسلامی ممالک میں جی ایسے نہیں ہوتا. چاند کا ایک آ جاتا ہے کہ یہ اس کا کیلنڈر ہے، پہلے سے آ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فواد صاحب کو میرے خیال سے یہ لڑائی جو ہے نہیں لڑنی چاہیے. بڑے بڑے سیاستدانوں نے لڑی ہے اور وہ جیتے نہیں کبھی ان سے پاکستان میں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد صاحب جو ہیں، اب اگلا ہم دیکھیں کوئی ایونٹ آئے تو اس پہ کیا کس کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوتی ہے. لیکن نظامی صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا ہے کہ کچھ کوائن کر لیا جو ہے جائے. نا، ایک بات ہے ان مجور اندانہ وہ باتیں ٹھیک کر جاتے ہیں. جی اب مثلا انہوں نے جو یہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ وغیرہ یا سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کے حوالے سے جی جو انہوں نے وارننگ دی ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے انہوں نے. وہ بات تو نظامی صاحب بالکل ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں پابندی لگانے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، اور وہ پہلے لگا کے دیکھ لیا ہم نے. جی لیکن جس طرح انٹرنیٹ جو ہے، یہ یوٹیوب پہ تو ایک ٹول ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب کی 17 اگست تک جو ضمانت ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے، اور آج وہ عدالت میں بھی پیش 16 اگست 17 اگست اب غالباً 17 اگست یہ 17 ہی ہے جی. یہ عدالت نے کوئی سوچ سمجھ کے جنرل ضیاء الحق کی 17 ہی ہے. اللہ خیر کرے، ان کو مزید توسیع ہو جائے ضمانت میں. نہیں 17 ہی ہے. اب 17 اگست کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ جو آنے والی 17 اگست ہے، اس وقت تک انہیں نیب گرفتار نہیں کر سکتا. عدالت کی جانب سے انہیں ضمانت مل گئی ہے.
سوال یہ ہے کہ وہ آج پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا بھی کہ میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، میں بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں. یہی پیشی بلاول صاحب سے ملتے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی پیشی اپوزیشن سے ملتے ہوئے انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور اسی طرح کے گوگلز لگا کے آپ ملاقات کر لیں، کچھ اپوزیشن بھی متحرک ہو بھائی جائے. دیکھیں، اب دنیا میں جہاں پہلے بالکل لاک ڈاؤن تھا، اب وہاں ریسٹورانٹ بھی کھل گئے ایس او پی کے ساتھ، ایئر لائنز بھی کھل گئی ایس او پیز کے ساتھ. جی ٹھیک ہے نا، پراپر کیئر ڈسٹینسنگ وغیرہ کر کے. اب دیکھیں نا، آپ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے دنیا بھر کے کام بند کر کے گھر بیٹھ کے آپ، ایسا تو نہیں ہے. جی یہ تو محض یہ ہے کہ جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بیماری کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کوئی اچھی بات نہیں ہے. نظامی صاحب، پارلیمانی جمہوریت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور پاکستان میں ہے پارلیمانی جمہوریت. پرائم منسٹر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اپوزیشن لیڈر جو بھی شخص بنتا ہے نظامی صاحب، اس کے پیچھے دوسرے نمبر پہ عوام کی اکثریت ہوتی ہے نا، جس نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے. تو یہ جن لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کیا یہ ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے یا ہماری آواز بلند کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ پی ایم ایل این اگر سمجھتی ہے نا کہ انہوں نے کوئی بلینک چیک جیب میں رکھا ہوا ہے، جی تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. ان کو یہ جو ہے نا اپنی نیم درو کی پالیسی جی چھوڑ دینا چاہیے. اس کا ایک اور بھی حل ہے، جی فیملی بیٹھ کے کریں. چلیں آپ الیکشن کرا کے نہیں لانا چاہتے کسی، فیملی بیٹھ کے فیصلہ کریں. مریم کو آگے لے آئیں، جی بات تو کرے نا کوئی. جی کورونا کے پیچھے چھپ جانا یار، یہ کوئی مردانگی تو نہیں ہے نا. ان کے کارکن کب تک ان حالات میں ان کے ساتھ رہیں گے؟ اور اگر گورننس پی ٹی آئی کی بہتر نہیں ہوتی، نون لیگ بھی کوئی وے فارورڈ نہیں دیتی، فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو ہوگا اور باقی اسٹیٹس کو ہوگا. جی تو ان کے کارکن کیا وہ ان کا انتظار کریں گے؟ وہی نواز لمی جو فیکٹر بات رہے یہ گا؟ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا نا، پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں بڑی لیتے ہوئی جی پی ایم ایل این کے انہی باتوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پیپلز پارٹی کی ایک ضد ہے. جو پی ایم ایل کا کارکن ہے وہ جیلا نہیں بن سکتا، جی اور جیلا نونیا نہیں بن سکتا. جی تو یہ تو حقیقت ہے نا. تو جائیں کہاں؟ جی لیکن ایسے ہوا نا جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں جی وہ اتنے مایوس ہو گئے پیپلز پارٹی سے، جی ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جا سکتی، جی کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا، سیاست میں عملی حصہ خاموش ہو گئے، یعنی ایک طرف ہو گئے، ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے. جی تو یہ بھی ایک پی ایم ایل این کو خاموش احتجاج کی صورت میں اس صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے ورکرز کو موبلائز نہیں کرتے، نہ ان سے ملتے ہیں، نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، نہ کوئی میٹنگ کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں. تو اس سے ان کا جو برانڈ ہے جی یہ ڈسٹرائے ہوگا، اور ہو رہا ہے بلکہ. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے بلکہ. ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ تو ساری ہوگی سیاسی بات. کورونا پاکستان میں ابھی بھی ہے، لیکن بڑے اچھے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کو لے کے اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہیں کرنی. دیکھیں، ہمارا جو ہے نا انفیکشن ریٹ جی وہ 1 سے بھی کم ہے اب. جی بالکل. نمبر 1 خدا کا فضل ہے، اور جو فگرز ہیں اس کے مطابق کم از کم جی جی جو روز کی جو ڈیتھس ہیں جی وہ 50 سے بھی نیچے آئی ہیں چند دنوں میں. جی بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ امید کرنی چاہیے کہ بقرعید اور اس کے بعد نظامی صاحب عید بہت امپورٹنٹ ہے، محرم جو ہے، عید، ان میں یہ اگر نکل جائے معاملہ جی 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 تو اس کا اثر جو ہے. اب میں کل ایک ہسپتال گیا تھا، جی جی کوئی کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ خالی پڑا ہوا تھا. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، کہنے لگے یہاں تو اب کورونا نہیں ہے. جی جی بہت سی اضلاع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسپتال خالی ہوئے ہیں، وہاں سے سارے مریض جو ہیں ڈسچارج کر دی گئے. نظام صاحب محرم میں تو ابھی ٹائم ہے، لیکن سر دست جو ایونٹ سر پہ آن کھڑا ہے وہ عید ہے. اور عید آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر لحاظ سے روایتی طریقے سے منائی جاتی ہے.
اب جو حکومت پلان دے رہی ہے, جو ایس او پیز دے رہی ہے, خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے ذرا سی بھی اگر بے احتیاطی ہوئی, یہ جو کرو فلیٹ ہو رہا ہے یہ اوپر جا سکتا ہے. لیکن یہ اس کو خالی بکروں سے نہ کریں آپ جی, یا قربانی سے کریں. اگر پچھلی عید کی طرح ہم نے پارٹیشن شروع کر دی تو اس کا بھی یہ نتیجہ نکلے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آپ پروگرام سے اتنا ہی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.